پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیمبر جو سب ہی تھے حاضر، بول بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، وقار رسول اور آج رسول کی موضوع پر آج کی ہماری 8ویں نشست ہے۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ بنص قرآن جہاں ہم نے دیکھا جناب اسحاق کے سلسلے کو، تو وہاں یہ نشانیاں ملی کہ ہادی وہ ہوتا ہے جس کے والدین پر خدا وحی کرے۔ حالانکہ ایک آیت پڑھ کر اور آج کی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح صورت آل عمران میں ارشاد ہوا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا۔ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا۔ قرآن میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، منہم، منکم، انفسہم، من انفسہم۔ اللہ نے کہیں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خدا وہ ہے جس نے رسول کو مکے میں بھیجا۔ اور کبھی اللہ نے فرمایا سورۃ بقر میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے احسان کیا تم پر کہ تم میں رسول بھیجا، منہم منکم۔ اور یہاں صورت آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا، لیکن جن میں رسول بھیجا وہ نہ منہم تھے نہ منکم تھے، من انفسہم تھے، وہ رسول کے خون تھے، وہ رسول کے جگر تھے۔ جن میں رسول بھیجا مکے کے مومنین پر اللہ نے احسان کیا، اور کن میں بھیجا وہ نہ منہم تھے نہ منکم تھے، وہ من انفسہم تھے، وہ اس کا جگر تھے، وہ اس کا خون تھے، وہ اس کا روح تھے، ان میں بھیجا۔ اب پتا چلا کہ جن میں رسول آیا پہلے تو اللہ نے کہا کہ وہ مومن تھے، اور پھر اللہ نے کہا کہ جو آیا وہ بھی مومن تھا۔ 3 بڑی باتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلے جو آیا وہ مومن، جن میں آیا وہ مومن، اور تیسری بات وہ کہ وہ نہ منہم تھے نہ منکم تھے، وہ من انفسہم تھے، وہ اس کا جز تھے، وہ ان کا خون تھے جن میں آیا۔ میں جب کراچی سے چلا تو مومنین نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں دبئی کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی میں نے خود تسلیم کیا کہ دبئی میں مومنین کا وجود پہلے ہے، بعد میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس آیت میں خود اقرار کیا کہ مومنین پہلے تھے، رسول بعد میں آئے۔ مومنین پہلے تھے، مومنین تھے، مومن نہیں۔ مومن
رسول آیا۔ اب مسلمانوں کے لیے دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ جب آیا یا جب اعلان کیا، کیونکہ لفظ باس ہے، دونوں کے لیے مسلمانوں کو چیلنج ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تب بھی ماننا پڑے گا کہ مومنین میں آیا، اور وہ آئے تھے جناب ابو طالب کے گھر میں، تو جناب ابو طالب بھی مومن تھے، جناب آمنہ بھی مومنہ، یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے دنیا مانے ہم ماننے کے لیے تیار ہے کہ جب آئے اس دنیا میں تو آیا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں، تو اس وقت جناب عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ صیغہ جمع کا ہے اس لیے ماننا پڑے گا کہ جناب ابو طالب بھی مومن تھے، فاطمہ بنت اسد بھی مومنہ تھی، آمنہ بھی مومنہ تھی، ماننا پڑے گا۔ اور اگر بے شک کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر بھی جمع کا صیغہ ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ علی بھی مومن تھے، جب بے شک کا یعنی اعلان کیا نبوت کا تو پھر بھی ماننا پڑے گا کہ خدیجہ بھی مومنہ تھی، ابو طالب بھی مومنہ تھے اور علی بھی مومن تھے۔ تو ہر طرح سے قرآن بتا رہا ہے کہ جس گھر میں رسول آیا وہ مومنین کا گھر تھا۔ ارے ہاں یہی تو سبب تھا کہ رسول آتے ہی اعلان کرتے نبوت کا، تو آج مسلمان کہتے کہ فلاں صحابی کے گھر میں آیا۔ ارے صحابی مومن بنے کسی طرح سے بھی، لیکن 40 برس کے بعد کی بات کرو، 40 برس کے بعد کی بات کرو۔ یہ جب آیا تو مومنین کے گھر میں آیا، پہلے مومنین کا وجود ہے، پہلے مومنین کا وجود ہے۔ اب تو فیصلہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول کے والدین نعوذ باللہ منہا کافر تھے۔ ارے کافر کے گھر میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا یاسین اے سید، اور زبان سے بات کرو، تقریر میں نے شروع نہیں کی، تقریر میں نے شروع نہیں کی، ابھی سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں، کیونکہ میرا سلسلہ چل رہا ہے جناب اسحاق اور جناب اسماعیل پر، تو سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں کہوں کہ اللہ نے خود رسول کو کہا، کبھی کہا طٰہٰ اے میرے طاہر رسول۔ تو اب پہلے یہ وقت بتاؤ کہ اللہ نے طٰہٰ جو کہا کس وقت کہا؟ اللہ یہ کہتے کہ آپ جوانی میں طاہر تھے؟ نہ، تو ہر حالت میں طاہر تھا، جب سے تو ہے تمہارا بچپنا طاہر، تمہاری جوانی طاہر، تمہارا بڑھاپا طاہر، تمہارا بیت طاہر، تمہارے اہل بیت طاہر، کیونکہ لفظ ہے طاہر اور ہادی رسول۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا یاسین، اور اسی لیے تو مسلمانوں نے ان الفاظوں کی معنی نہیں کی کہ یہ حروف مقطعات ہے اور ان کی کوئی معنی نہیں ہے۔ ارے معنی نہیں ہے تو اللہ نے پھر نازل کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا فعل ابس نہیں ہوتا۔ کیا ان کے رسول کو بھی پتا نہیں تھا؟ وہ رسول کیسا جس پر کتاب نازل ہو رہا ہے اور اس کو پتا نہیں ہے؟ ارے یہ حروف مقطعات بنے تھے معراج میں، قاب قوسین پر، یہ کوڈ ورڈز ہے کہ میرے حبیب اگر یہ کہوں تو یہ سمجھنا، یہ کہوں تو یہ سمجھنا، یہ کہوں تو یہ سمجھنا۔ اب یا رسول سمجھ سکتا ہے یا وہ سمجھ سکتا ہے جو معراج میں رسول کے ساتھ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ وہی سمجھ سکتا۔ تو اللہ نے کہا رسول کو یاسین اے سید۔ دیکھو اللہ نے یہ یاسین کہہ کر تمام جتنے بھی اعتراضات تھے اس کو ختم کر دیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت رسول پر
اعتراض نہیں کر سکتی نہ رسول کے خاندان پر. یاسین اے سید، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو. اب ایمان سے بتاؤ، ایک ہندو جس کا نام ہے ریجھومل، وہ مسلمان ہوا، ہم نے اس کا نام رکھا شیخ عبداللہ. ہم نے اس کا نام رکھا کیوں؟ پہلے نام اس کا ریجھومل تھا جب ہندو تھے. اب مسلمان ہوا تو اس کا نام رکھیں گے شیخ عبداللہ. اب 12 مہینے کے بعد اس کو بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام رکھا سید محمد علی شاہ رضوی. بات کرو تو میں بات کروں تم سے، یہ کوئی چھوٹا موٹا تو مثال نہیں ہے. ارے بھائی ریجھومل اس کا نام تھا جب ہندو تھا تو ریجھومل نام تھا. جب مسلمان ہوا تو ہم نے نام رکھا شیخ عبداللہ، اور جب اس کو بیٹا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا سید علی محمد شاہ یا سید محمد علی شاہ رضوی. ایمان سے بتاؤ اس کو چھوڑو گے؟ کہے گا ہمارے سامنے مسلمان ہوا، ہمارے سامنے مسلمان ہوا. ارے تو شیخ بیٹا سید کیسے بن گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے بیٹا یہ تو شیخ تھا، ہمارے سامنے مسلمان تھا، تمہارا نام ریجھومل تھا، مسلمان ہو کر تمہارا نام رکھا گیا شیخ عبداللہ، اور جب تمہیں بیٹا ہوا ہے تو اس کا نام رکھ رہا ہے سید علی محمد شاہ رضوی. ارے کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ یہ شیخ سے سید کیسے بنے؟ ارے سارے جواب مل گئے. اب ایمان سے بتاؤ، میں اور باتوں کو چھوڑ کر سب حضور اکرم کی وکالت کرتا ہوں کہ ایک شیخ کا بیٹا سید نہیں ہو سکتا. تم نے کہا رسول کے والدین کافر. ارے رسول کے والدین کافر ہوتے تو پھر محمد سید کیسے؟ بڑی بات. اور وہ بھی سید جس کو خدا کہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں، جس کو خدا سید کہے، جس کو خدا سید کہے، اس کے لیے تم نے کیسے کہتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے؟ ارے خدا کو خدا جانے. میں تو کہتا ہوں جس کا بیٹا سید ہے، جس کا بیٹا سردار ہے، خدا جانے اس کے والدین کتنے سردار ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج کی گفتگو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں کی، اور گفتگو یہاں سے چلتی ہے آج کی. تھوڑا زیادہ ٹائم ہو جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ 2 تقاریر رہ گئی ہے، اسی لیے آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم لوں تو گھبرانا نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جناب اسماعیل کا سلسلہ، ایک جناب اسحاق کا سلسلہ. آج اگر ہم علی کی بات کرتے ہیں، کیا ہے علی؟ سارا دن علی علی. کیا ہے علی؟ کیا ہے رسول؟ سبحان اللہ. آؤ قرآن میں دیکھیں کہ اسحاق کے سلسلے میں بھی ایسی حالت ہے. ارے اسحاق کے سلسلے کی یہ حالت ہے کہ جناب عیسیٰ کے الفاظ ہیں سورت آل عمران میں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیر باذن اللہ وابرئ الابرص وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ. مٹی لے کر آ، مٹی، میں مٹی سے ایک بندہ خلق کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. میں عیسیٰ خاندان سے جناب عیسیٰ کا رہا ہے کہ مٹی سے ایک میں پردہ خلق کر رہا ہوں، پھر اس میں روح بھی میں پھونکوں گا، پھر وہ اللہ کے اذن سے پردہ بن کر اڑے گا. اور تم مادر زاد اندھے لے کر آؤ، کوئی مریض لے کر آؤ،
ہاتھ لگاؤں گا وہ بینا بن جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی، اور مردہ لے کر آؤ، میں متکلم کا صیغہ ہے، میں مردہ لے کر آؤ، اس کو زندہ میں کروں گا، اللہ کے اذن سے میں کروں گا، میں غور نہیں فرمایا آپ نے؟ یعنی تمام صیغے متکلم کے ہیں، خلق میں کروں گا، روح میں ڈالوں گا، مادر ذات اندھے کو بینائی میں دوں گا، کوئی مریض کو شفا میں دوں گا، مردہ کو زندہ میں کروں گا، وَأُنَبِّئُكُم مَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کیا کھا کر آئے ہو اور کون سی چیز کہاں رکھ کر آئے ہو۔ ارے یہ عیسیٰ کون جو رسول کا امتی، عیسیٰ کون جو علی کے پیچھے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے، اس میں اتنی طاقت، اتنی۔ اب ایمان سے بتاؤ، میں بیت کو چھوڑ کر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہہ رہا ہے میں آنکھیں دوں گا، میں زیادہ اندھے کو آنکھیں بینائی میں دوں گا، مردہ کو زندہ میں کروں گا۔ اب ایمان سے بتاؤ، جس کا کوئی آدمی مر جائے گا تو وہ جناب عیسیٰ کو کیا کہے گا کہ اس کو آپ زندہ کریں یا اللہ؟ کوئی نابینا ہوگا تو جناب عیسیٰ کے پاس کہے گا نا، جناب عیسیٰ کے پاس جائے گا، خدا کے پاس تو نہیں۔ ارے مردے کو لے کے جائیں گے عیسیٰ کے پاس، اب خدا جانے تو عیسیٰ جانے، اس کی اپنی بات ہے، لیکن جب تم جاؤ گے تو عیسیٰ کے پاس، کوئی اندھا جائے گا تو عیسیٰ کے پاس، اور اس کو کہے گا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر، اس کو کہے گا کہ اس کو زندہ کر۔ اور وہ بھی میں آپ کو قریب آ کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کیوں کہا، کہ اللہ کے اذن سے۔ میں تمام جناب کو چیلنج دیتا ہوں کہ جناب عیسیٰ نے بِإِذْنِ اللَّهِ کیوں کہا، اور کسی نبی نے نہیں کہا۔ آؤ یہ الفاظ سورت آل عمران کے اور یہ الفاظ ہیں سورت اعراف کے۔ جب فرعون نے جناب موسیٰ کو کہا کہ تو کہتا ہے میں رسول ہوں تو معجزہ دکھا، کوئی نہیں ہے کہ جب کہا معجزہ دکھا تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جناب موسیٰ نے مصحف بچھایا ہو کہ یا اللہ ابھی میری عزت کا سوال نہیں۔ اور ایسے الفاظ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، فوراً عصا پھینکا، فوراً اژدہا بن گیا، پھر فوراً کے لیے فوراً، زبان سے بات کرو، مجھے کچھ کہنا ہے آج آپ سے، فوراً عصا پھینکا، فوراً اژدہا بن گیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہاتھ کو نکالا فوراً ٹارچ بن گیا، فوراً نور آ گیا۔ ارے تم تو کہتے ہو ہم رسول جیسے، تمہارے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ اکثریت جو ہے مسجدوں میں وہ ہوتی اندھوں کی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تم بھی ایسے کرو، دو طالب علم ان کو پکڑتے ہیں، نہ نجاست کا پتہ نہ طہارت کا پتہ۔ ارے موسیٰ جیسے بنو، عیسیٰ جیسے بنو، کاش آج عیسیٰ ہوتے تو بہت سے تراویحیں پڑھنے والوں کو آنکھیں مل جاتی۔ ہمارے پاکستان میں جتنے تراویحیں پڑھتے ہیں سارے اندھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ ارے یہ کس کا سلسلہ ہے؟ اسحاق کا سلسلہ بات ہو رہی ہے، اسحاق کے سلسلے کی، عیسیٰ اسحاق کے سلسلے کا، موسیٰ اسحاق کے
سلسلے کا اصحابے کا فوراً اصحاب بن گیا، اصحابے کا فوراً اصحاب بن گیا، ہاتھ نکالا ٹارچ بن کے اس میں روشنی آ گئی۔ تم کہتے ہو ہم رسول جیسے موسیٰ جیسے بن کر دکھاؤ، عیسیٰ جیسے بن کر، رسول میں کچھ نہیں ہے، علی میں کچھ نہیں ہے۔ ارے علی جانے تو اللہ جانے، تمہیں جانا پڑے گا علی کے دروازے پر۔ عیسیٰ جانے تو اللہ جانے، تمہیں جانا پڑے گا عیسیٰ کے دروازے پر۔ توجہ ہے؟ ارے موسیٰ بِإِذْنِ اللہ کیوں نہیں کہا؟ ایسے نہیں، پورے قرآن میں ایک عیسیٰ ہے جو بِإِذْنِ اللہ کہہ رہا ہے، اور انبیاء کیوں نہیں کہتے؟ موسیٰ نے بِإِذْنِ اللہ نہیں کہا، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ 7 کی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ اللہ نے کہا کہ جب جناب داؤد ذکر کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے بھی پڑھتے تھے، کٹھے ہو جاتے تھے۔ اسحاق کا سلسلہ ذکر کرے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ ذکر کرے، جناب داؤد ذکر کرے تو پرندے بھی اس کے ساتھ ذکر کرے، ذکر کرے داؤد تسبیح پڑھے، اور اللہ نے رسول کے لیے کہا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا۔ داؤد ذکر کرتے تھے، رسول کا وجود خود ذکر۔ اللہ نے شاید آپ نے میرے جملے کو نہیں سمجھا، وہ ذکر کرتے تھے، رسول کا وجود خود ذکر ہے۔ تم تو کہتے ہو ہم رسول جیسے ساری رات ذکر کرتے ہو، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں مسلمانوں کی، محلے والوں کی۔ کبھی آپ کے ساتھ مسجد کے محراب نے، دیوار نے بھی ذکر کیا؟ پہاڑ ذکر کرتے تھے، پرندے ذکر کرتے تھے۔ گھبرا گئے ہو شاید، گھبراؤ نہیں، میں قریب آ کر نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ اور یہ الفاظ ہے جناب سلیمان کے سورۃ 7 میں، یہ بھی سورۃ 7، یہ بھی سورۃ 7، یعنی جناب سلیمان کے آگے جہاد کے گھوڑے حاضر کیے گئے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ جب گھوڑے حاضر کیے گئے، حالانکہ وہ فرض پڑھ چکا تھا، لیکن وہ جو تسبیح پڑھتے تھے، تعقیبات پڑھتے تھے، اس میں اس کا وقت گزر گیا گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے۔ حالانکہ جہاد کے گھوڑوں کو دیکھنا یہ گناہ نہیں تھا۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ گھوڑوں کی محبت میں سورج غروب ہو گیا تاکہ بات پڑھ نہ سکے، سورج غروب ہو گیا۔ کس کا؟ جناب سلیمان کا۔ تاکہ بات نہ پڑھی، سورج غروب ہو گیا، یا سورج غروب ہو گیا یا آواز آئی ردوہا علیہ، ملائکوں کو کہا کہ فوراً اس کو میرے لیے واپس کر۔ سورج واپس آیا اور سلیمان نے نماز پڑھی۔ ارے یہ کون ہے؟ اسحاق کے سلسلے کا۔ خبر آگے شاید میں نے اتنی جو محنت کی تھی۔ ارے اگر سلیمان کے لیے سورج واپس آئے، کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کیسا یہ کیسا، اور اسماعیل کے سلسلے علی کے لیے یہ کیسا یہ کیسا۔ نعرہ حیدری، ان کے لیے سمجھ میں آتا ہے، اسماعیل کے سلسلے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ نے اتنی مثالیں دی، اور یہ ہے جو
لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اجزا ہے، رسول ہے کل۔ ارے تم جز کو مانتے ہو کل کو نہیں؟ یہ تمہارا کیا ایمان ہے کہ جز پر ایمان ہے اور کل پر ایمان نہیں ہے؟ اور بہتوں نے کیا ترجمہ کیا کہ ردوہا علیہ، گھوڑوں کو میرے لیے واپس کرو، اور سب اس نے گھوڑے قتل کر دی۔ کیسی بات ہے جو یہ ترجمہ، پہلے تو لفظ ہے ردوہا، یہ ردو امر ہے، اور پھر ہاں مؤنث ہے، واحد ہے، غائب ہے، کیونکہ عربی میں شمس مؤنث ہے، اسی لیے ہاں لفظ استعمال ہوا، ایک سورج کو واپس کرو۔ یہاں گھوڑوں کا کہاں ذکر ہے کہ گھوڑوں کو واپس کرو؟ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ تو یہ ہے جناب اسحاق کا سلسلہ۔ کتنی میں نے آیتیں پڑھی؟ جناب عیسیٰ کے لیے، جناب موسیٰ کے لیے، جناب داؤد کے لیے، جناب سلیمان کے لیے۔ ہاں اب قریب آ کر بات کرتا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ النمل کے، 5 آیتیں پڑھ کر پھر نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ الفاظ ہیں سورۃ النمل کے۔ قال یا ایھا الملأ، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ جناب سلیمان نے کہا دربار میں، ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ ہے کوئی؟ سلیمان تو نماز پڑھ کر اللہ سے کر، یہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا؟ نبی ہو کر ایسی بدعت، اللہ سے کر کہ اللہ نے کہا، نبی ہو کر دربار والوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ہاں ایک جن کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی جو دربار ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا، اور میں اسی پر قادر ہوں۔ فاصلہ کتنا تھا؟ 1 مہینے کا۔ گھبرا دے شاید، آپ نے غور نہیں کیا کتنا فاصلہ تھا۔ اگر آدمی وہاں اسی وقت جاتا تو جانے میں فاصلہ کتنا تھا؟ 1 مہینے کا، آنے اور جانے میں 2 مہینے کا فاصلہ۔ اور اس نے کہا کہ میں 3 گھنٹے کے اندر، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں 3 گھنٹے سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ کی جو ہے یہ برخاست ہو جائے گی اجلاس آپ کا، اور 3 گھنٹے کے اندر میں لے کر آتا ہوں۔ کہا نہیں، کسی سے مجھے پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو اس کا وزیر آصف بن برخیہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، ابھی ہے آپ کو دعوتیں دیتے، آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے میں نہیں۔ اب سارے بات کرو، میں بات کروں گا، اس لیے کہ 2 تقریریں رہ گئی ہیں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے لما رأى مستقرا عنده، جناب سلیمان نے دیکھا کہ تخت آگے بڑھا ہوا تھا، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سائنس نے ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی ہے۔ ہے کوئی ایسا مسلمان جو میں کہوں ارے ہوائی جہاز کوئی بھی ہو، اس کو کہوں کہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر مجھے بازار سے لے کر آؤ، انار لے کر آؤ، سیب لے کر آؤ، مشکل ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، اگر ہوتا آنکھ جھپکنے میں
فرق کیا ہے؟ آنکھ جھپکنے میں مانے آنکھیں بند کر کھولو تخت آگے. کہا نہیں، آنکھیں بھی کھلی رہیں. اب زبان سے بات کرو، آنکھیں بھی کھلی رہیں، مجھے بھی دیکھتے رہو. اب ایمان سے بتاؤ کیا بی بی بلقیس کا جو تخت ہوگا اس کے اوپر پہرے دار نہیں ہوں گے، چوکی دار نہیں ہوں گے؟ اب جواب دو. ایک دو سوال ہیں، اس میں سے ایک جواب دو. یا یہ مانو کہ جو یہاں والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہے، جو وہاں والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہے. اب آگے شاید جملہ نہیں سمجھا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یعنی دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا یہ ماننا پڑے گا کہ سلیمان کے درباری نے دیکھا کہ آصف بن برخیا یہاں ہے، بی بی بلقیس کے جو چوکیدار تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہے. یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ارے یہ ایک ہو کر یہاں کیسے وہاں کیسے؟ ہمارے ذاکر بیچارے پڑھتے ہیں کہ علی نے بیک وقت جو 20 یا 40 جگہوں پر دعوت کھائی. کیسے کیسے؟ ارے جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ تو بیک وقت 2 جگہوں پر حاضر ناظر ہو سکتا ہے، اور جس علی کو کائنات کا علم سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھاؤ گھبراؤ نہیں، یہ علی کے فضائل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا اگر کوئی یہ نہیں مانتا، یا یہ بتا یہ ہے کہ یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے، یا یہ مانو کہ ایک جگہ بیٹھ کر تخت کو لے کر آیا. یہ تو اسی سے بھی مشکل ہے، کیونکہ آگے کسی جگہ دیواریں ہوں گی، درخت ہوں گے، پردے ہوں گے. معلوم تھا آصف بن برخیا کے سامنے جتنی چیزیں تھیں وہ ان کے نظر میں حائل نہ ہوئی. ایک جگہ بیٹھ کر 1 مہینے کی سفر پر جو جگہ تھی، 1 مہینے کی جو مسافری تھی، اس جگہ کو بھی دیکھ رہے تھے. یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ چوکیدار کہاں ہے، یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ تخت کہاں ہے. اگر یہ نہ دیکھتے تو تخت کہاں سے لے کر آتے؟ ارے تو پھر عجیب بات ہے. تم کہتے ہو کہ تم نعرہ لگاتے ہو علی کیا کرتا ہے؟ ارے حیا نہیں آتی؟ آصف بن برخیا ایک جگہ بیٹھ کر اتنی دور دیکھ سکتا ہے، اور وہ علی جس کو کائنات کا علم ہے وہ علی ہمیں نہیں دیکھتا. زور سے علی کا نعرہ لگائے تاکہ دنیا سمجھے کہ یہاں علی والے بیٹھے. نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ یہ تمہیں اسحاق کا سلسلہ سمجھ میں آتا ہے، محمد کا سلسلہ سمجھ میں نہیں آتا. تمہیں اسحاق کا سلسلہ اسی پر کبھی اعتراض کیا؟ میرے پاس یہاں بھی 2 تفسیریں جو میں لے کر آیا، مولانا مودودی کی، اشرف علی تھانوی کی. دونوں نے لکھا کہ اس کو اسم اعظم تھا اسی لیے جلدی لے کر آیا. ہاں اسحاق کے سلسلے کو اسم اعظم تھا اور اسماعیل کے سلسلے کو نہیں تھا. اسماعیل کے سلسلے وہ رسول جو عیسیٰ کا بھی رسول نہیں. ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ کہہ
کرنے دو مجھے. دنیا کہتی ہے شیعہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے. بھائی قرآن نے ایک اصول بتایا, اس اصول کے تحت ہمیں منواؤ تو ہم مانیں. قرآن نے ایک اصول بتایا, وہ اصول سورۃ آل عمران نے بتایا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے کہا میں نے روز ازل میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا. انبیاء سے, آدم سے نہیں, عیسیٰ سے نہیں, نوح سے نہیں, یہ اس وقت نبی تھے. میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا روز ازل میں کہ میں نے تمہیں کتابیں دی ہیں, حکمتیں دی ہیں, شریعتیں دی ہیں. لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تم میں ایک میرا رسول آئے گا, پیدا نہیں ہوگا, آئے گا. انتظار پیدا ہونے کا نہ کرنا, آنے کا کرنا. ایک میرا رسول آئے گا, کیا کرے گا؟ مصدق لما, تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا, تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا. معکم, اور جو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو یعنی کتابیں صحیفے, اس کی بھی تصدیق کرے گا. ارے جو صحیفوں کی اور کتابوں کی تصدیق کرے وہ ان پڑھ. بس آپ اسی سے جملہ سنے جو میں نے کہہ دیا. آئے گا, تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا, رسالتوں کی تصدیق کرے گا. معکم, جو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو اس کی تصدیق کرے گا. آپ بتاؤ ہم آدم کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول نے تصدیق کی. اب زبان کے سارے بات کرو تاکہ طریقہ ماننے کا آ جائے. ارے ہم نوح کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی, عیسیٰ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہم شیعہ انبیاء کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی. تو پھر بھی تم نے ہمارے عقیدے کو نہیں سمجھا کہ ہم تو انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی. اگر ہمارے صحابوں کو منوانا ہے تو پہلے رسول کی تصدیق دکھا. سمجھ میں آ گیا ہوگا تو بڑی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ ان کی رسول نے تصدیق کی. تو اگر کسی کو منوانا ہے تو پہلے رسول کی تصدیق دکھاؤ. صحابوں کو مانتے ہو, خلیفہ مانتے ہو تو خلافت کی تصدیق دکھاؤ, امام مانتے ہو تو امامت کی تصدیق دکھاؤ, مومن مانتے ہو تو ایمان کی تصدیق دکھاؤ. جو مانتے ہو رسول کی تصدیق دکھاؤ. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ورنہ ہم تو نبی کو بھی نہ مانتے کہ رسول تصدیق نہ کرتا. ہم تو انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں. اور اللہ نے کہا قال اقررتم اخذتم علی ذلکم اصری ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اس پر ایمان بھی لے کر آنا, مدد بھی کرنا, مدد بھی کرنا, مدد بھی کرنا. کرتے ہو پکا کرا اور پکا جا. ہاں اللہ نے کہا تم شاہد رہنا, میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں. اور اس کے بعد کوئی پھر گیا تو وہ فاسق.
ارے تو اس کو کہا رہا ہے عبدالحکیم کو کہتا وہ تو گناہگار ہے. کسی علامہ فہامہ کا تو کہتے وہ تو گناہگار ہے. انبیاء کو خدا ڈانٹ رہا, انبیاء کو خدا کہہ رہا ہے کہ تم پھر گئے تو فاسق, پھر گئے تو فاسق. تو کیا مانے؟ کوئی نبی رسول کے زمانے میں آیا ہی نہیں تو اللہ نے کہا کیوں؟ گھبرا کر شاید گھبرائے نہیں, قریب آ کر پھر بات کرتا ہوں. ارے بھائی دنیا کہے گی, ہم خود سوچتے ہیں کہ جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو اللہ نے وعدہ کیوں لیا؟ ہاں یہ ہوتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے, اور جب ایک رولر یا ایک حکمران جاتا ہے اور دوسری جگہ آتا ہے, دوسرا آتا ہے اسی جگہ پر, تو وہ اعلان کرتا ہے میری خارجہ پالیسی وہی رہے گی جو پہلے کی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وعدہ تو سب سے تھا. تو جناب آدم گیا تو شیش کو کہہ کر گیا اگر میرے زمانے میں آتا تو میں مدد کرتا. سمجھ میں آ گئی؟ میرے زمانے میں آتا تو میں تم مدد کرنا. شیش چلا گیا, نوح کا زمانہ آیا تو نوح کو کہا کہ میں جا رہا ہوں تم مدد کرنا. نوح چلا گیا, ابراہیم کا زمانہ آیا, ابراہیم کو کہا کر گیا کہ اگر آپ کے زمانے میں آئے تو مدد کرنا. ابراہیم چلے گئے, موسیٰ کا زمانہ آیا, اس کو کہا کہ میں جاتا ہوں اگر رسول آئے تو تم مدد کرنا. موسیٰ چلا گیا, اب عیسیٰ کا زمانہ آیا, عیسیٰ کا زمانہ, اگر تمہارے زمانے میں آئے تو مدد کرنا. یہاں رسول چلے گئے, رسول کی جگہ پر علی نمائندہ آیا, علی نمائندہ آیا. اب عیسیٰ کے زمانے میں علی آتا تو عیسیٰ کا فرض تھا علی کی مدد کرنا. علی چلے گئے, حسن آئے. اب جو ہمارا 12واں امام ہے تو یہ معاہدے کے تحت ہے, معاہدے کے تحت ہے, معاہدے کے تحت ہے کہ عیسیٰ اگر محمد کا نمائندہ آئے تو اس کی مدد کرنا, اگر مدد نہ کی تو فاسق. اگر عیسیٰ ہمارے امام کی مدد نہ کرے تو فاسق. تو اگر کوئی صحابی رسول کی مدد نہ کرے, سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اظہار کا سلسلہ جس کو دنیا سمجھ نہ سکی. میں نے عرض کیا عیسیٰ باذن اللہ کیوں کہا؟ عیسیٰ نے باذن اللہ کیوں کہا؟ ہر نبی نے نہیں کہا. خدا کی قسم میرا یہ تفسیر نہیں, یہ تفسیر صافی میں ہمارے 8ویں امام کے الفاظ ہیں. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ عیسیٰ بار بار باذن اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ پہلے ہی اسے اللہ مان رہے تھے, لوگ پہلے ہی اسے اللہ مان رہے تھے. اگر باذن اللہ نہ کہتا تو ان کا یقین ہو جاتا کہ واقعی یہ اللہ ہے. تو باذن اللہ کہہ کر دنیا کو بتایا کہ فعل میرا ہے لیکن اللہ نہیں. اور یہ ہے مدینۃ المعاجز کے الفاظ کہ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ جناب قمبر ہے, قبرستان میں لیا, ایک قبر کو ٹھوکر ماری, وہاں سے ایک مردہ زندہ ہوا اور قائد نے دینا جب گھر جائیں تو کہنا کہ مجھے علی نے زندہ کیا, جب گھر جائیں تو مجھے کہنا کہ مجھے علی نے زندہ کیا. دوسری قبر پر آئے, مولا نے نماز پڑھی, دعا مانگی اور وہاں سے ایک عورت کو زندہ کیا. قمبر نے کہا مولا یہ کیا؟ ایک قبر کو آپ نے ٹھوکر مار کر اور کہا کہ مجھے دینا, جب گھر جائیں تو کہنا مجھے علی نے زندہ کیا, اور دوسری قبر پر آپ نماز پڑھی, دعا مانگی. کہا قمبر اگر سمجھ نہ ہو مجھے تو آج سمجھ چاہ رہا ہوں نوجوانوں. قمبر اگر سمجھنا ہے تو آج سمجھ. اگر میں دونوں قبروں کو ٹھوکر مارتا تو تو کہتا کہ علی اللہ ہے, سمجھنا. اگر
کو امام زین العابدین علیہ السلام. اب یہ جا کر رات سوچیں، یہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کو جا کر رات سوچنا، جا کر رات سوچنا. ہمارے چوتھے امام جب کعبے میں آئے دیکھا کچھ مسلمان ہے، وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ بارش ہو، یا اللہ بارش ہو، بڑا قحط ہو گیا. دیر تک یہی دعائیں مانگتے رہے. تو امام نے فرمایا اما فیکم احد یحب الرحمن، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جس کی اللہ سے محبت ہو؟ اب سارے بات کرو، بڑا جملہ ہے. یعنی وہ بار بار دعا مانگ رہے، وہ بھی کعبے میں خلاف کے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر، یا اللہ یہ واسطہ ہے کعبے کا، یا اللہ بارش ہے. بارش تو نہیں پڑ رہی تھی. تو امام نے فرمایا اما فیکم احد یحب الرحمن، کیا تمہیں کوئی ایسا نہیں جس کی اللہ سے محبت ہو؟ سنو پھر سنو، اما فیکم احد یحب الرحمن، کیا تمہیں کوئی ایسا نہیں جس کی اللہ سے محبت ہو؟ دور ہٹ جاؤ، ابھی میں دعا مانگتا ہوں. دور ہٹ جاؤ، میں دعا مانگتا. امام نے کیا دعا مانگی؟ یا سیدی بحب کلی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو آپ کو مجھ سے ہے. میں نے جملہ کر دیا ہے، میں نے جملہ کر دیا، آپ نے شاید سوچا نہیں. نعرہ حیدری. پھر کبھی بات کرتا ہوں، پھر سمجھ میں آ جائے گا، پھر سمجھ میں آ جائے گا. کیا بات ہے کہ انہوں نے مسلمان تھے. امام نے فرمایا اما فیکم احد یحب الرحمن، کیا تمہیں ایسا کوئی نہیں جس کی اللہ سے محبت ہو؟ اللہ سے محبت ہو. امام نے کہا دور ہٹ جاؤ، میں دعا مانگتا ہوں. یا سیدی بحب کلی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو آپ کو مجھ سے ہے، مجھے تجھ سے نہیں. نہیں، پوری بات سنو. یا سیدی بحب کلی، اللہ سقیتہم الغیث. بس امام کا یہ کہنا تھا کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ سقیتہم الغیث. بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی. اللہ نے وہ بارش کا لفظ بھی امام کے زبان پر نہ آنے دیا. سمجھا نہیں، گھبرا تو نہیں گے. ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں. اگر ہماری بات سمجھ میں آ جاتی، میں نے جب اسحاق کا سلسلہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا تو پھر کوئی اعتراض نہ کرتا، کوئی اعتراض نہ کرتا. اگر اسحاق کا سلسلہ سمجھ میں آ جاتا تو کوئی اعتراض نہ کرتا. گھبرا تو نہیں گے؟ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. دو تین تقریریں رہ گئی ہیں. اسحاق کا سلسلہ سمجھ میں نہیں آیا، اعتراض ہے علی پر، خاندان رسول پر. یہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں رسول کی عزت ہے اور کہتے ہیں رسول
سید المرسلین ہے. سید المرسلین ایسا ہے کوئی عیب پہلو رسول کا چھوڑا ہے جس میں عیب نہیں نکالی. رسول میں چھوڑا کیا ہے؟ کوئی رسول کا تم نے پہلو چھوڑا ہے جس میں تم نے عیب نہیں نکالے؟ نہیں. خدا کی قسم ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ یہ مسلمانوں نے رسول کو دو حصوں میں تقسیم کیا. کبھی رسول ہے کبھی نہیں ہے. اب زبان سے بات کرو تو آگے چلو، گھبرانے کی کوشش نہ کرنا. کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. میں آج آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، ایک پرابلم جس طرح سالو کرتے ہیں کرتا ہوں. میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ میں پرائیویٹ جو لائف ہے انسان کی وہ ہے بھی. بات کرو تو میں آپ سے بات کروں. میں نے کیا میرے پاس تفسیر پڑھی ہے دونوں مودودی کی، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو دیکھ سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف انسان کی ہے بھی. کتنا ہی بڑا لکھا کیوں نہ ہو، ابا کبا اما، بیوی کے سامنے کچھ نہیں. ہاں یہ تو ہے میرے دوست، بیوی کے سامنے پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف انسان کی وہ ہے بیوی. اخلاق کے اندر یہ جملہ کافی ہے. توجہ ہے میرے دوستوں، یہ جا کر آپ سوچنا کہ عبدالحکیم نے کیا کہا. انسان کی پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف وہ ہے بیوی. بیوی اب قرآن شاہد ہے. رسول بی بی ماریا کے پاس آتا ہے یا ام سلمہ کے پاس، وہ ان کو شہد کا شربت پلاتی ہے. اب زبان سے بات کروں، میں آگے چلوں اور آپ سے داد لینا ہے مجھے میرے دوستوں. اب وہ اس کو شربت پلاتی ہے، وہاں سے ہو کر پھر بیوی کے پاس، وہ بھی پرائیویٹ لائف، یہ بھی پرائیویٹ. یہ بھی دو ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کیا. روزانہ وہاں جاتے، روزانہ وہاں. سنو میں نے کیا کیا، قصور مسلمانی کا کیا ہے کہ روزانوں کو حصوں میں بانٹا، حصوں میں تقسیم کیا. اب میں نے کہا پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے وہ ہے بیوی. یہاں بیوی سے آیا بیویوں کے گھر میں اور مشورہ کیا دونوں نے. روزانہ وہاں جاتا ہے، آج آئے مشورہ ہو گیا، وہاں جائے. خدا کی قسم بھائی میں یہ تمہیں جو کہہ رہا ہوں بھائی، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان تھوڑا بھی سوچے تو شیعہ ہو جائے، تھوڑا سا سوچے. وہاں آیا آج، وہاں آیا آج ان دو بیویوں کے پاس. آپ شراب پی کر آئے، مغافی، اس کا نام انہوں نے مغافی لکھا ہے جو جو سے شراب بنتی ہے. آپ مغافی پی کر آئے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. رسول نے کہا میں خدا کی قسم میں تو پیتا ہی نہیں. تم نے پیا ہے؟ جملہ میں نے کہا. رسول کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پیا، وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے پیا. جملہ ہے، اگر سوچنے کی بات ہے. ارے رسول کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پیا، یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے پیا. مسلمانوں اگر خیرت ہوتی تو اسی دن ایک کو چھوڑتے، یا رسول کو یا ان کو. دونوں میں سے ایک تو غلط ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ایک تو غلط ہو سکتا ہے. دونوں میں سے ایک کو چھوڑتے، دونوں میں سے ایک کو چھوڑتے. اور جب بات جاری رہی رسول تنگ آ گیا،
کہا اگر یہ کہتی ہو تو میں اس کو حرام کرتا. بس یہ کہنا تھا. پرائیویٹ لائف ہے یا کوئی دیکھنے والا یا بیویاں ہیں یا رسول ہیں. بس اسی وقت نازل آیت یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے میرے نبی، اے میرے نبی، جس کو میں نے حلال کیا ہے تم اس کے کیوں حرام کرتے ہو؟ اے میرے نبی، اے میرے نبی، محمد نہیں، اے میرے نبی. ارے جب پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف ہے، بیوی کے ساتھ رہنا، جب وہاں بھی محمد نبی ہے تو آج جگہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے میرے جملے کو سمجھا ہے تو خدا کی قسم 12 مہینے یاد رکھے گا. بڑا جملہ کہہ دیا نوجوانوں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. میں نام نہیں لوں گا، جاؤ کر تفسیروں میں دیکھو کہ یہ 2 بیویاں کون ہیں. تو پرائیویٹ لائف میں جب نبی ہے تو باقی کہاں نبی نہیں؟ ہاں میں سمجھتا ہوں تمہاری سیاست. کہاں نبی نہیں ہے؟ بطول آتی تھی تو کھڑے ہو کر جاتے تھے. یہاں بشر ہے. ارے بشر ہے تو پھر اللہ نے آیت نازل کیوں نہیں کی کہ بیٹی کے لیے نہ اٹھو؟ وجہ جا رہا ہوں، جب وہاں رسول کہہ سکتا ہے تو وہاں یہاں کیوں نہ کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، جب وہاں اللہ نے کہا تو یہاں کیوں نہ کہا؟ ارے جناب نوح نے دعا مانگی تھی نا کہ نبنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے. تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں. تو جب رسول نے اپنے نواسوں کو کاندھے پر چڑھایا تو کہتے ہیں یہ بشر ہے. تو جب وہاں کہہ رہے تھے بار بار کہا حسین منی وانا من الحسین، آج کاندھے پر سوار کر رہے ہیں. تو جو خدا نوح کو ٹوک سکتا ہے کہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس نے رسول کو تو نہیں ٹوکا. خبرہ تو نہیں گئے میرے دوستوں، اس نے رسول کو کیوں نہیں ٹوکا؟ ہاں دو روایتیں ہیں سیاست ہمیں آج بھی موجود ہیں. رسول خطبہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ واجب ہے، خطبہ واجب ہے. حسن 3 برس کی عمر کا، حسین 2 برس کا. سیاست نے لکھا دوڑتی آ رہی ہے، سارا مجمع ان کو پہچانتا ہے، یہ بھی سب کو پہچانتے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول نے خطبے کو چھوڑا اور بچوں کو اٹھایا. اب خدا نے کیوں نہیں کہا تو تم نے واجب کو چھوڑ کر بچوں کو کیوں اٹھایا؟ خدا نے کیوں نہیں کہا جو بیوی کے سامنے کہہ سکتا ہے وہ مسجد میں کیوں نہیں کہتا؟ وہ مسجد میں کیوں نہیں کہتا؟ اور دوسری روایت بخاری کی، رسول سجدے میں، حسین اوپر، 13 مرتبہ صحابی سے سجدے سے. میں نہیں کہہ رہا بخاری، کیا ہو گیا؟ انتقال کر گیا میں وہی آ رہی ہے. 13 مرتبہ. اور جب سنو عجیب جملہ ہے بخاری کا، جب رسول نے نماز پڑھ کر ختم کی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھی؟ ہم نے تو سمجھا یا انتقال کر گئے ہیں یا وہی نازل ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نہیں چاہ رہا تھا. اب یہ جملے سنو، کیا جملے ہیں؟ اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سر اٹھاؤں
اس لیے کہ حسین سوار تھا، اسی لیے اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہا کہ کب حسین اٹھتا ہے، کب سر اٹھاؤں۔ رسول ہے کام بندگی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا بندگی بندگی ہے، بندگی بندگی میں اوپر حسین، بندگی بندگی عبادت عبادت میں اوپر حسین۔ لیکن اللہ نے کہا کہ سر نہیں اٹھانا، رسول فرما رہے تھے اسی لیے انتظار کرتا رہا کہ کب حسین اٹھتا ہے۔ اب مسلمانوں رسول کو اٹھاؤ، اٹھاؤ، ہوگی رسول کی نماز، ہوگی رسول کی نماز۔ ارے بچہ ہے ٹھکا دے کر اٹھ سکتا تھا، اللہ نے کہا نہیں۔ اب بتاؤ اگر اٹھتا تو نبوت کہاں جاتی، نماز کہاں جاتی؟ اب کہہ رہا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا حسین کا، بندگی بندگی میں اور تصور میں حسین۔ میرے جملے کو آپ نے نہیں سمجھا۔ ارے جب خدا نے کہا کہ حسین بیٹھا ہوا ہے تو اب انتظار کرتا رہا حسین کا، یعنی بندگی بندگی میں اور تصور میں حسین۔ ارے تم نے یہ کہاں سے لے کر آئے کہ عبادت میں ان کا تصور آ جائے تو نماز بیعتل؟ اب رسول سے پوچھو کہ تمہاری نماز کہاں گئی؟ ارے بندگی بندگی میں تصور میں حسین، رسول بندگی 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 میں تصور میں حسین۔ آج ہم مجلس پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے، جلوس نکلتا ہے یا حسین کرتے ہیں، کہتے ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ ارے حیا نہیں آتی جب وجود حسین سے، تصور حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل کیسے؟ یہی ہے بندگی، بندگی یہی ہے، اصل بندگی کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ بندگی بندگی میں تصور میں حسین، حسین ہے تصور میں۔ عبدالحکیم ایسا بولا گا رسول جو خود بندگی، جو خود نماز، جو خود روزہ، جو خود دین، جس کا وجود دین ہے۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم وہ دین دین نہیں جس کے تصور میں حسین نہیں۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم وہ مجھے نماز نہیں چاہیے جس میں حسین نہ ہو، وہ مجھے روزہ نہیں چاہیے جس میں حسین نہ ہو، وہ مجھے اسلام نہیں چاہیے جس میں حسین نہ ہو۔ یہ تصور میں حسین، یہ رسول نے پریکٹیکلی بتایا، پریکٹیکلی بتایا کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عزت کیا ہے۔ ارے وہ اسحاق کا سلسلہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے، اور ہے، احسان ہے حسین کا۔ آدم سے لے کر ہر نبی پر احسان، ہر رسول پر احسان، ہر کتاب پر احسان، ہر شریعت پر احسان، دین پر احسان، انسانیت پر احسان۔ حسین کا احسان ہے، وہ کون سی چیز ہے جس پر حسین کا احسان نہ ہو؟ ارے یہی تو سبب ہے عزیزان محترم کہ ہم تو کہتے ہیں، ایک جملہ آج سنے جو میری ذہن میں آ گیا ہے کہ جب حسین اس دنیا میں آئے
تو جناب سیدنا ام ایمن کو کہا جاؤ میرے بابا کے پاس مبارک دے کر اور بچہ بھی لے کر جاؤ۔ رسول نے بچے کو اٹھایا، آنکھوں سے میری الفاظ میں ترمذی شریف نے اس کو لکھا ہے کہ ترمذی شریف نے اس کو لکھا ہے کہ ولادت خانہ عزا خانہ بن گیا، ولادت خانہ عزا خانہ بن گیا۔ رسول رونے لگے تو جناب ام ایمن نے پوچھا یا رسول اللہ نواسا اچھا نہیں لگتا؟ رسول نے رو کر کہا ام ایمن اگر اچھا نہ لگتا تو میں روتا کیوں؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جاؤ میری بیٹی کو لے کر۔ اب جناب ام ایمن آئی، جناب سیدہ کو کہا بابا بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب سیدہ دیکھا بابا رو رہا ہے، ایک جملہ کہا بابا میرا بیٹا اچھا نہیں لگا۔ کہا بیٹا اچھا نہ لگتا تو میں روتا کیوں؟ بیٹا میں نماز میں جاؤں گا، یہ میرے اوپر بھیج جائے گا، میں تب تک سر نہ اٹھاؤں گا جب یہ نہ اٹھے گا۔ بیٹا رو اسی لیے رہا ہوں کہ جب یہ سجدے میں جائے گا تو کوئی اپنا سر اٹھانے والا نہیں ہوگا، اس کا سر آن کا دشمن اٹھائیں گے۔ آواز بابا سمجھ نہ سکا، بابا میں سمجھ نہ سکی۔ آواز آؤ جاؤ حسن کو بلاؤ۔ حسن آیا، دیکھا نانا رو رہا ہے، وہی سوال پوچھا۔ آواز آ جاؤ علی کو مسجد سے بلا کر لے کر آؤ۔ علی آیا، دیکھا سارے رو رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بیٹا ہوا ہے اور یہ عزا خانہ بن گیا ہے۔ رسول نے کہا یا علی پہلے میرے بیٹی کے بازو تھامو، کہیں مر نہ جائے، ماں کا دل ہے۔ علی نے بطول کے بازو تھامے اور رسول کی آواز علی، حسن، بطول، علی یہ آپ کا بیٹا، حسن یہ آپ کا بھائی، بطول یہ آپ کا بیٹا اور میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ جب آج شہید ہو جائے گا تو دیکھو رونے والوں کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس عالم کے پاس مجھے لے کے جاؤ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب سیدہ نے جو پہلے سوال پوچھا وہ یہی بابا روتے تو اپنے، دیکھو رونے والوں کا مقام، حسین کا رونے والوں کا مقام، بابا روتے تو اپنے ہیں، پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ آپ ہوں گے؟ کہا بیٹا ظاہر میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ظاہر ہوگا؟ کہا علی ظاہر نہیں ہوگا۔ بابا حسن ہوگا جو بھائی کو روئے؟ کہا حسن بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ بی بی کا جسم کانپنے لگا اور کہا بابا میں ماں ہوں گی جو حسین کو رو؟ کہا بیٹا آپ بھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو وہی سوال دہرایا بابا پھر روتے تو اپنے ہیں، میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ کہا ماں گھبرائے نہیں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک قوم کو پیدا کروں گا۔ میں ہر ملک میں جاتا ہوں تو مسلمانوں کو غیر مسلم کو یہی کہتا ہوں کہ جس کو خدا سمجھ میں نہ آئے وہ مجلس حسین میں آئے۔ ارے ہم نے حسین کو دیکھا نہیں، ارے ہم نے کربلا والوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن جب بھی حسین کا نام آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جب حسین کا بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ آواز آئی رسول کی بیٹا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک قوم کو پیدا کروں گا، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، اس قوم کی بچیاں حسین کے بچیوں کو روئیں گی، اس قوم کی مائیں حسین کے ماں کو روئیں گی، اس قوم کی بہنیں حسین کے بہنوں کو روئیں گی۔ خدا کی قسم یہ کہنا تھا۔ جب بطو نے پوچھا بابا پھر حسین کے عزادار کو آپ قیامت میں کیا دیں گے؟ بابا ایسے عزادار ہوں گے، بابا انہوں نے میرے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ ہمارے رشتے دار بھی نہیں ہوں گے، تو بابا قیامت میں آپ ان کو کیا دیں گے؟ رسول نے علی سے پوچھا علی آپ ان کو کیا دیں گے؟ علی نے حسن سے پوچھا بیٹا آپ ان کو کیا دیں گے؟ تو بطول نے کہا بابا آپ دیں یا نہ دیں؟ علی آپ دیں یا نہ دیں؟ بیٹا حسن آپ دیں یا نہ دیں؟ میں میدان حشر میں جنت کے دروازے پر ننگے سر بیٹھ جاؤں گی اور
المحرقہ میں لکھا کہ میدان حشر میں قیامت کے دن آواز آئے گی، اے اہل محشر آنکھیں بند کرو، بطول آ رہی ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ آواز آئے گی تو آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ کہا ہاں میں بھی آنکھیں بند کروں گا۔ کہا آپ کی تو بیٹی ہے، کہا بیٹی برابر ہے، لیکن اس حالت میں آئے گی کہ سر پر چادر نہ ہوگی، ایک ہاتھ میں عباس کا بازو ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اصغر کا کرتا ہوگا۔ آواز آئے گی یا اللہ آج میں فریادی بن کر آئی ہوں، آج میں فریادی بن کر آئی ہوں۔ آواز آئے گی بطول کیا فریاد ہے؟ آواز آئے گی یا اللہ ایک ہی دن میں میرے 72 مارے گئے، ارے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ اللہ پوچھے گا بی بی پر شاہد ہے؟ ہاں یا اللہ میرا بیٹا قتل ہو رہا تھا، میری زینب دیکھ رہی تھی، یا اللہ میرا بیٹا شہید ہو رہا تھا، سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ حور کو کہے گا جاؤ زینب کو لے کر آؤ، جاؤ زینب کو لے کر آؤ۔ عزاداران حسین جب حوریں جناب زینب کے پاس آئیں گی، جناب زینب کہے گی یا اللہ میں آنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن پہلے مومن میرا قید سن کر روتے تھے، آج میدان میں ہوں گے، یا اللہ میں میدان حشر میں ایسے آؤں گی جس طرح